الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مہربان امت کے شفقت کرنے والے، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے اور ہر ایک کی مدد کرنے والے اور سائل کو خالی نہ بھیجنے والے، حسن کے سردار، انبیاء کے سردار، صحابہ کے سردار، عاشقوں کے سردار، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن معاشرے کی جتنے بھی ایسی خواتین ہیں جن کے خاوند وفات پا چکے ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، اور وہ لوگ جو مسکینی کی زندگی گزارے ہیں، سفید پوش ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور بعض دفعہ ان کو کوئی کسی سے کام ہو تو وہ خود کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاکستان کے جو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے سخت معاشرے میں، تو اگر کوئی مومن ان یتیموں مسکینوں کے کسی کام آ جائے، حدیث پاک کے لفظ ہیں مسکینوں کے کام آنے والا، یعنی کسی نے کہا کہ مجھے پانی پلا دیں، کسی نے کہا کہ مجھے ایک جوڑا کپڑوں کا چاہیے، کوئی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے، کسی نے کہا کہ میری اینک ٹھیک نہیں ہے، مجھے اینک مل جائے، کسی نے کہا کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، راشن مل جائے۔ یعنی اگر غریب، بیوہ، یتیم، مسکینوں کے کام آنے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب نوازتے ہیں کسی غریب کے کام کرنے کے ساتھ، فرمایا اس کا عمل اللہ کے ہاں جہاد کرنے والے مومن کی طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کی رات عبادت لکھی جاتی ہے، اور دن کا روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک چیز خاص جو ہمیں ملی ہے کہ کام آنا ہے، کام لینا نہیں۔ ہمارا ایک رواج ہے کہ ہم نے کسی غریب کی مدد کی، وہ احسان مند ہو گیا، اس نے کہا حضرت صاحب میرے لائق کو خدمت ہو تو مجھے بتانا، تو بھائی خدمت تو میں پیسے دے کے اسے کرواؤں تو اچھا ہے نا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ جی میرے اوپر آپ کا احسان ہے، وہ میرے گھر کے آ کے کام کرے، تو وہ جو میرا عمل ہے وہ عمل رات کی عبادت اور دن کا روزہ اور جہاد کرنے والوں کے برابر وہ عمل نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہ عمل ریاکاری میں آ سکتا ہے، دکھاوے میں آ سکتا ہے، اور ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اگر آپ کسی کے کام آئے، کسی کی خدمت کی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ ہی رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب اس طرح دیتے ہیں کہ راتوں کو وہ عبادت کر کے گزارتا ہے اگرچہ وہ سویا ہوا ہو، اور دن کو وہ روزہ رکھ کے گزارتا ہے اگرچہ وہ بار بار کھانا کھائے اور پانی پیے، اور اس کی زندگی کے لمحات اس طرح لکھے جاتے ہیں جیسے وہ اسلام کی محبت کی خاطر، عظمت کی خاطر جہاد کرتے ہوئے وہ وقت گزار رہا ہے۔ اس قدر اس کا ثواب ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 5353 5353 5353۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ احسان فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ایسے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آج کون ہے جس کے گھر میں اگرچہ لاک ڈاؤن بھی تھا، جس کے گھر میں اتنا راشن نہیں ہے کہ وہ ہمسایوں کو کھلا سکے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ محلے میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، ہمارے گھر میں 2 دن کا راشن ہے، 1 دن کا اسے دے دیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کسی صحابی نے پرندے پیش کیے تحفے میں۔ یہ جو پیران عظام کو لوگ تحفے دیتے ہیں نا، صحابہ اکرام بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے دیتے تھے، اور بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحفوں کا تبادلہ کیا کرو تاکہ تمہارے دلوں کی میل اترے اور کینہ ختم ہو، تمہارے دلوں میں محبت بڑھے۔
اور اس میں جو خوشنودی ہو وہ اللہ کی ہو۔ خوشنودی اللہ کی ہوگی تو بندہ خود بخود خوش ہو جائے گا اور دل صاف ہو جائے گا۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 3 پرندے پیش کیے تو خادم نے ذبح کر کے ایک دن وہ بنا کے دیا، پیارے آقا مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور دوسرے دن دوسرا پرندہ بنا کے پھر پیش کیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ آپ نے ابھی جمع کر کے رکھا ہوا تھا؟ عرض کی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پرندے تھے۔ فرمایا میں نے تجھے منع کیا ہے کہ کل کے لیے جمع نہیں کرنا، آپ خیرات کر دیتے، صدقہ کر دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ رزق دینے پہ قادر ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ خیر ہم تو جمع کرتے ہیں، سورۃ ھمزہ میں اللہ نے لکھا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ جو مال جمع کرتے ہیں گن کے رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، ہمارے پاس زندگی بچانے کے اسباب زیادہ ہیں اس لیے کہ ہم دولت مند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو، ایسی ذہنیت والے لوگوں کو جو عوام کا خیال نہیں کرتے، جو غریبوں کا خیال نہیں کرتے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ ہماری جانیں قربان، آپ نے جب بہت زیادہ مال تاجروں نے کہا کہ ہمیں سیل کر دو، آپ نے سیل کرنا چاہا تو انہوں نے قیمت لگانی شروع کی۔ مختصر یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 20% نفع دیا، 25% دیا، 50% دیا، اور جب ڈبل نفع دے دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک خریدار ہے جو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ وہ کون ہیں ہمیں بھی بتاؤ، اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ایک خریدار ہے وہ جو 10 گنا نفع دیتا ہے، یعنی 100 روپے کی چیز 1000 گنا، یعنی 1000 کی وہ خریدتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کون ہے ہمیں بھی بتاؤ۔ تو فرمایا وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اسے میں 10 گنا نفع عطا کروں گا۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں جمع کرنے کی بجائے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں، ہم روزانہ 4، 5، 10 بندوں کا کھانا پکا کے اگر تقسیم کریں، اور اگر کھانا پکا کے تقسیم کرنا آپ اس کی فضیلت پڑھنا چاہتے ہیں تو کھولیں قرآن پاک کی سورۃ الدہر اور 7 نمبر آیت سے شروع کریں اور 22 نمبر آیت تک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ کا دل کرے گا کہ جو کچھ ہمارے گھر میں ہے سب مسکینوں اور غریبوں کو پکا کر کھلا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنت کے درجے، جنت میں تکیے، جنت کے لباس، جنت کے خدمتگار، جنت کے کھانے، جنت کی نہریں، جنت کی فضائیں، جنت کے میوے، جنت کے پھل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جو محلوں میں برتن لگائے جانے ہیں ان کا، اور جو فرشتے ہیں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، کپڑے کس طرح کے پہنائے جائیں گے، جب دیکھیں گے تو کس طرح نظر آئیں گے، وہ ساری تفسیر بیان کیا کس کے لیے؟ جو کھانا بنا کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کی فضیلت اللہ نے سورۃ الدہر میں آیت نمبر 7 سے 22 تک آپ پڑھیں، یقین کریں آپ کے دل کے پردے کھل جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں، اور غریبوں مسکینوں کا خیال اس لیے کریں، ایک وقت آئے گا قیامت کے روز کہ ہم اعمال کی وجہ سے غریب ہوں گے، اس وقت کا دیا ہوا کام آئے گا۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے میں یہ مخلوق میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے مال میرا ہے، ثواب میرے بزرگوں کو پہنچے، لیکن نبوت والے ہاتھ تقسیم کرنے والے آپ کے ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ٹوکرا تقسیم کر دیا، ایک کھجور بچی اور اس کھجور کو پکڑ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ ایک کھجور اس نے اپنے ہاتھ سے دی ہوتی
تو کمال ہوتا۔ یعنی آج وقت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں، خیرات کریں، اور صدقہ خیرات اس طرح کریں کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ آج پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو لنگر پکا رہے ہیں اور سامنے نہیں کسی کے ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں سے دے رہا ہے، لیکن سمجھداروں کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف سے سارا فیض آ رہا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پہ جو کچھ بھی مانگنے والا آئے، سب خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، آپ جو مانگے اسے عطا کر دیں۔ عطا تو اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں کو میں تقسیم کروں۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیموں سے محبت کرے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے مسکینوں سے، حقداروں سے محبت کرے گا، تو یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیامت کے روز خوب 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 نوازیں گے۔